نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی، جو آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا گیا، کیا اس میں ہمارے گناہوں کا دخل نہیں ہے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں، آپ پڑھیے ابن کثیر کہ آپ نے احد میں اتنی دعا کی، اتنی دعا اپنے بدر میں نہیں کی. آپ پڑھیے ابن کثیر. اور اللہ نے ہر طرح سے وعدہ فرمایا، لیکن اس کے باوجود جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ بعض صحابہ کی اجتہادی چوک سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. آپ کے دندانی مبارک شہید ہو گئے، آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، شیطان نے کہا محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بعض صحابہ کی اجتہادی بھول سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو آج ہم نے سنت کا مذاق اڑایا، شریعت کو پامال کر دیا، مردوں عورتوں کا اختلاط، قرآن و سنت سے دوری، اور ہمارے رہبران اور ہمارے لیڈران کا جو معاملہ ہے وہ آپ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے. تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں ذلت و خواری سے دوچار نہیں کرے گا؟ لہذا بہترین موقع ہے کہ نبی کی سیرت کو عام کیا جائے، اور نبی کی سیرت کو کے تعلق سے جتنا غیر مسلموں نے کہا ہے، کم و بیش مسلمانوں کی تو اصل میراث ہے، لیکن بڑے بڑے غیر مسلم کیوں کہ نبی کی سیرت کو پیش کر رہے ہیں، اس پر دعوت پیش کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب استہزاء مذاق اڑایا گیا بمبئی میں، تو مسلمانوں سے زیادہ کہیں کہیں غیر مسلموں نے پردرشن کیا ہے، نہیں کیا ہے؟ تو لہذا اس کو سمجھیے. اسی طریقے سے مسلمانوں میں جو اختلافات ہیں، مسلکی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نظریاتی اختلافات ہیں، میاں بیوی کا اختلاف ہے، یا اسی طریقے سے باپ بیٹے کا اختلاف ہے، زمین جائیداد کے اختلاف ہے. مجھے رپورٹیں آتی ہیں کہ جب کورٹ میں جاتا ہوں تو صرف مسلمان ہی نظر آتے ہیں، مسلم عورتیں برقع پوشی نظر آتی ہیں. تو اس لیے میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی تھی، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، ہمارے بعض جامعہ اسلامیہ مدینہ کے طلباء نے یہ کام شروع کیا ہندوستان کے اندر، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے مزید، کہ انہوں نے مسجدوں کے اندر یا مسجدوں سے ریلیٹڈ دارالقضا قائم کیا. کیا کیا؟ دارالقضا قائم کیا. پولیس اسٹیشن سے مسلمانوں کے کیسز آتے، پولیس خود ان کو لے کر کے ان کے پاس آتی ہے کہ ان کا مسئلہ حل کرو تمہارے اسلام کی روشنی میں. اللہ اکبر. ہجوم میں بلبل ہوا چمن میں جو گل نے کیا جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر، کرو تو پہلے کمال پیدا. اگر آپ کام کریں گے تو آج بھی لوگ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، آج بھی 2/3 اکثریت آپ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ہم نے کہیں کہیں ایسا بھی سنا ہے ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے کہ جب نماز پڑھنے کا موقع آیا، یہ زمینی بات بتا رہا ہوں، تو غیر مسلموں نے کہا کہ یہاں نماز پڑھو، اگر تم لوگ نہیں رہو گے تو ہم بھی نہیں رہیں گے، اور آپ آگے چڑھیے، ہم تو آپ کے پیچھے آنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو محنتیں ٹوٹی پھوٹی جو آج ہو رہی ہیں، اگر یہ پہلے سے ہوتی تو شاید ہندوستان کا نقشہ ہی بدل گیا ہوتا. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. میری تقریر تقریباً مکمل ہو گئی ہے، لیکن چند پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں، اور اس کے بعد ختم. دعوت دین کی اہمیت سے متعلق تو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی کہ بغیر دعوت کے کسی کا دین ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، اور اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، مدد کا وعدہ کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. نمبر 2، ہندوستان جیسے کثیر المذاہب ملک میں دعوت کا مجال ہر جانب سے چھایا ہوا ہے. ہمارے ایک شیخ کہتے ہیں دعوت یہ تباہی، جہاں جہاں دعوت کا کام کیا جا رہا وہاں امن ہے. ابھی میں چنئی گیا تھا 15 اگست کو، وہاں ماشاءاللہ ہاسپٹل لوگ جا رہے ہیں، ہاسپٹل میں جا کے دعوت کا کام کر رہے ہیں، پبلک پلیس میں دعوت کا کام کر رہے ہیں. اور یہ کھانا جو بچا ہے شیخ، جو لوگوں کے جو کھانے جو جمع ہوتے ہیں اس کا نام رکھا بینک، یعنی ان کھانوں کو جمع کر کے غربا اور مساکین کو کھلا رہے ہیں، کہیں کہیں جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں. تو مجھے وہی بات یاد آئی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، جب بیت المال کی برکت سے امت کو جب فائدہ ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ برف کی نازل ہونے کی وجہ سے اور اولے کی وجہ سے بہت سے پرندوں کو کھانا نہیں ملتا، تو ان برف باری کے ماحول میں بھی غلوں کو پھیلایا جائے، حتی لا یقال ان الطیر جاء فی بلاد المسلمین، ان الطیر جاء فی بلاد المسلمین، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ پرندہ جو مسلمانوں کے ملک میں کیا ہو گیا، مر گیا.
قومی یکجہتی کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بڑے مقصد سے بچنے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کفار مکہ سے صلح کیا اسی طرح یہودیوں سے صلح کی، مدینے کے ارد گرد جو قبائل تھے ان سے آپ نے صلح کی، اور بنو خزاعہ سے آپ نے صلح کی، لہذا اس میں جو صلح پسند لوگ ہیں ان کے ساتھ صلح ہو اور ہم دعوت کے فریضے کو انجام دیں، وہ لوگ خود انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ نمبر 3، انکار منکر کے ضوابط۔ ایک ہی ڈنڈا سے سب کو نہیں مانا جائے۔ ظاہر ہے شریعت نے کہا ہے کہ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل میں برا سمجھو۔ تو زبان سے روکنے کے لیے اور ہاتھ سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے سامنے شرعی مصلحت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں پر برائی کو روکتے ہیں لیکن اس سے بڑی برائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں پر دعوت کا فریضہ انجام دینا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی برائی کو آپ کہتے ہیں کہ شرک مت کرو، ہٹاؤ یہاں سے، اگر اس سے فتنہ ہوتا ہے تو نرمی سے بات کیجیے۔ نرمی سے بھی کہنے پر بھی فتنے کا اندیشہ ہے، اہل علم آپ کو بتائیں گے تو وہاں وہ نہیں کیا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ کا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا، اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے اور وہاں شراب نوش تھے، ان کے شاگردوں نے کہا انکار منکر فرض ہے، کہا کہ بالکل فرض ہے لیکن یہاں پہ نہیں، یہ نشے میں ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی عزتیں لوٹیں اور ظلم کرنے لگیں۔ ان کے شاگردوں میں سے بعض نے کہا کہ نہیں روکیں گے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شراب نوش جوش میں آئے اور قتل خون کیا، فساد کیا اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ لہذا میں نے جو شیخ صفی سے یہ سنا جو رحمہ اللہ، اس بات کو میں ہمیشہ خود بھی یاد رکھتا ہوں، یاد دلاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بتوں کو کیوں نہیں توڑا؟ مکہ سے آپ مدینہ صلح حدیبیہ میں آپ نے بتوں کو کیوں نہیں توڑا؟ عمرۃ القضا میں آپ گئے، آپ نے بتوں کو نہیں توڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، جب ڈنڈا شریف ہاتھ میں آ گیا تب بتوں کو توڑا، کہا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ تو یہ علماء سے رجوع ہوئی ہے کہ کہاں پر برائی کو روکا جائے گا ہاتھ سے، کہاں پر زبان سے روکا جائے گا اور کہاں پر دل میں برا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح برادران وطن میں دعوت کے لیے پہلے ان سے قربت بڑی ضروری ہے، اور اخلاق سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما من شيء يوضع في ميزان المؤمن اثقل من حسن الخلق۔ اسی طرح دعوت کے لیے موالات پر مفاہمت نہیں، دلی دوستی جائز نہیں ہے، لیکن مدارات، ان سے تعلقات رکھنا، ان سے معاملات کرنا درست ہے۔ میں کہتا ہوں اسی ACC کی رپورٹ ہے کہ ہمارے ایک بھائی ساجد نے کہا کہ میں جب گھر جا رہا تھا میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرا جو مدیر تھا وہ یہودی تھا، تو اس نے جو ہے مان لیا 15,000 یا 10,000 ریال دیا اس نے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ لیکن جب گھر سے آئے اور ہم پیسہ دینے گئے تو اس نے 2,000 یا 3,000 ریال معاف کر دیا۔ یہ یہودیوں کا اخلاق ہے۔ تو پھر آج ہمیں کیا اچھا اخلاق نہیں پیش کرنا چاہیے؟ یعنی یہ جو حدیث ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جی کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ ان سے صحابی نے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی تو رومی سے مراد عیسائی مراد ہے، کیونکہ الف لام میم غلبت الروم ہے، اس سے مراد بھی روم بن اسفر بن عیسو بن یعقوب بن اسحاق، یعنی یہ عیسائیوں کا بابا ہوا۔ تو کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ مستورد الخرشی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ اگر وہ بات ویسے ہی ہے جیسے کہ تم نے کہا ہے تو کہا ان فیہم لخصالا اربع، عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ اس لیے ہوگی کہ مسلمانوں کی 4 خوبیاں ان میں چلی جائیں گی۔ کن میں چلی جائیں گی؟ عیسائی، جن میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ کبھی لاچار نہیں ہوگا۔ نمبر 1 انہم چاروں کا نہیں ذکر کروں گا۔ نمبر 1 وخیرہم لمسکین ویتیم وضعیف، یہ ایک رہ گیا چاروں میں سے ایک، اس لیے کہ آخری زمان میں عیسائی لوگوں کے دلوں کو فتح کریں گے ملکوں کو فتح کرنے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے اور کمزوروں کے لیے بہت بہتر ہوں گے، غریبوں کی کفالت کریں گے۔ میں خود اپنی ماں کو لے کے گیا تھا کرجی ہاسپٹل پٹنہ میں، ایسا اخلاق دیکھا کہ میں دنگ رہ گیا، اوروں کے مقابلے میں فیس کم ہے۔ یہ جو پنجابی لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا زخم صاف کرتے ہیں، پٹی بانٹتے ہیں۔ میں نے غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ کھانا بانٹ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ کیا ہم کو موقع نہیں ہے؟ اس لیے کبھی ایسا موقع ملے تو ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت دیں کہ اسٹیشنوں پر جا کر کے کھانا بانٹیں۔ کیا حرج ہے بھائی؟ پانی پلائیں جو سب سے افضل صدقہ ہے، کیا حرج ہے؟ ساتھ ساتھ بکلیٹ بھی دے دو۔ تو بہرحال باتیں بہت پھیل جائیں گی، خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں بھی بیت المال کی کرامت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے مال کو قیام کہا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ جس طرح نماز میں اگر قادر علی القیام ہو، بیٹھ کے نماز نہیں ہو سکتی ہے،
میں مجبوراً سنت میں بیٹھ جاتا ہوں, مجھے تکلیف ہے تھوڑی, اللہ تعالیٰ مکمل شفا دے. لیکن جو قادر علی القیام ہے اس کے لیے فرض نماز بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے. جس طرح بغیر قیام کے نماز نہیں, اسی طرح زندگی میں اگر مال نہیں ہے, زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. مالوں کو بچاؤ, حفاظت کرو, مالدار ہو جاؤ. عشرہ مبشرہ میں دیکھو, سعید و سعد وابن عوف وطلحۃ وعامر وفہر والزبیر الممدح, جتنے بڑے بڑے, طلحہ بن عبید اللہ ہو, زبیر بن عوام ہو, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہو, اور عبد الرحمن بن عوف, یہ سب کیا تھے بھائی؟ مالدار نہیں, عربوں کے مالک تھے. آج معاف کرنا بھائی, فجمع مالی 50,000 بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441. حضرت زبیر بن عوام کی مالیت 50 ملین تھی, اس دور کا 50 ملین. اللہ اکبر. 11 بلڈنگ مدینے میں چھوڑی, 2 بلڈنگ بصرہ میں چھوڑی, 1 بلڈنگ کوفہ میں چھوڑی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیت المال کو مضبوط کیجئے, اور یہ آپ لوگوں کے ذریعے ہندوستان کے مختلف شہروں میں یہ کام ہو سکتا ہے, مسجد کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں, بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں, جہاں جہاں مسلم علاقے ہیں, واللہ میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہوں کہ مسلم عورتیں اپنی عزتوں کو لوٹ رہی ہیں. یہ ظہیر آباد کا علاقہ ہے, معاف کرنا بھائی, 15 سال پہلے میں گیا تھا ادھر, 15 سال نہیں 20 سال ہو گیا تقریباً. وہاں پر غیر مسلموں نے مسلم اکثریت میں سودی نظام قائم کر رکھا ہے, پیسہ بھی دیتے ہیں, عورتوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں. یہ میں سب دیکھ چکا ہوں. مایوس مت ہو, آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیجئے. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. اور آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, ہندوستان جیسے ملک میں لوگوں کو شخصیات سے زیادہ اسلام کا تعارف کرائیے. یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صحابہ کی زندگی, اور اسلامی حکومت میں حقوق غیر المسلمین فی بلاد المسلمین. معاف کیجئے گا, یہ عنوان بہت اہم ہے. حقوق غیر المسلمین فی بلاد المسلمین, مسلم حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق. اب اس میں ایک مثال میں نے دی کہ ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب ہے, کتاب الاموال, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے, کہ مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ذمہ کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے, جو مسلم ملک میں جو کافر رہے مسلمانوں کے عہد و پیمان کے ساتھ, اور ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے خاص. کہا کہ تم بھیک مانگتے ہو؟ کہا کہ ہاں, کیونکہ میں غریب ہوں. حضرت عمر رونے لگے, کہا کہ جب تم مالدار تھے تو ہم تم سے جزیہ لیتے تھے, ٹیکس لیتے تھے, اور جب تم بوڑھے ضعیف ہو گئے تو ہم تم کو بھیک مانگنے دیں گے؟ اللہ کی بس میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ, میں نے تمہارا راتب متعین کر دیا. کیا کر دیا؟ تمہاری راتب یعنی تمہاری تنخواہ بیت المال سے متعین ہو گئی. اللہ اکبر. ما انصفناک, یہ الفاظ ہیں, ما انصفناک, ہم نے انصاف نہیں کیا. تو یہ بھی ایک موضوع ہے. ہمارے یہ طلبہ, ہمارے یہ مشائخ, ہمارے یہ طلاب اس موضوع کو لائیں منظر عام پر, کہ مسلم حکومت میں مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا. عمر بن عبد العزیز نے گرجا کی زمین کو واپس کر دیا مثال کے طور پر, اور ہندوستان کے اندر جو ہے بڑے بڑے غیر مسلموں کو جاگیرداریں دی گئی, جاگیریں دی گئی. کیوں؟ یہ سب بہت ساری مثالیں موجود ہیں, اور اس کے لیے جو ہے نا باضابطہ منظم طریقے سے پروگرام کیا جائے مختلف علاقوں میں. انشاءاللہ العزیز جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, وہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی. اور اسی طریقے سے ہندوستان میں دعوت کے اثرات پر, تجار کے طریقہ کار پر تبصرہ, اور اسحاق بھٹی کی جو کتابیں ہیں جو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, اور بھی کتابیں جو اس پر ہیں کہ محمد بن قاسم جو ہندوستان میں آئے اور یہاں عدل اور انصاف قائم کیا, اور مظلوم عورت کی فریاد پر آئے راجہ داہر کے خلاف, جو عرب کی عورتوں کو اس نے غلام بنا لیا تھا. تو کیا کیا؟ جب یہاں سے محمد بن قاسم جانے لگے تو اس طرح یہاں کے غیر مسلم رونے لگے, جس طرح باپ کی موت پر بیٹا روتا ہے. اس پر ایک بہترین تقریر میں نے شیخ عبد الحمید رحمانی کی سنی تھی تاریخ اہل حدیث پر. تو ان چیزوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے, اور سلفی منہج پر گامزن جو دعات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جائے, ان سے استفادہ کیا جائے. یہ چند بکھرے ہوئے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں ربط ہے, لیکن چونکہ میں سفر میں ہوں اور مجھے ابھی فوراً سفر میں نکلنا ہے, لیکن آپ کی محبت نے مجھے روک رکھا, اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اپنے معافی ضمیر کو صحیح ادا نہ کر سکوں گا, شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جو باتیں صحیح ہیں اللہ قبول فرمائے, جو باتیں مزاج کے خلاف ہے, طبیعت کے خلاف آپ اس کو پسند نہیں کرتے, ان کو درگزر کر دیجئے. اور یاد رکھیے, نہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن وہ ہے جو انسان کا کردار کرے ہے. کردار کے ذریعے ہی آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں. اور محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا آخری جملہ جو میں نے سب سے پہلے آخری میں سنا تھا, انہوں نے کہا تھا تعبیر بالآثار اولا من التعبیر بالاقوال. کردار کے ذریعے جو اثر ہوتا ہے وہ اقوال کے ذریعے کبھی اثر
نہیں ہوتا. میں امید کرتا ہوں کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. اور آپ عزم بالجزم کیجئے کہ ہمیں منظم طریقے سے پلاننگ کے تحت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز جب موجوں کے اندر تلاطم سے ارتعاش پیدا ہو سکتا ہے اور پہاڑوں کے ٹکرانے سے چشمے جاری ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم متحد ہو جائیں تو کیا ہم کائنات کی تقدیر کو اللہ کے حکم سے نہیں بدل سکتے؟ تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمان خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا. مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پابرہنے اور پرخار پہ چلنا ہوگا، کانٹوں پہ چلنا پڑے گا. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں ذمہ داروں سے اگر میں نے کچھ وقت زیادہ لیا ہو. وباللہ التوفیق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.